دیکھو شادی کی رات نا بار بار نہیں آتی، میں کچھ نہیں جانتی، میں تو بہت کچھ سننے کے موڈ میں ہوں۔ ایک تو سادہ سا انسان بھی شادی کرا کے مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ ارے میں کوئی شاعر تھوڑی نہ تھا، نہ کوئی لچا لفنگا جو مجھے شاعری آتی ہوتی، تعریفیں آتی ہوتی۔ کہاں سے لاتا میں تعریفوں کی ڈکشنری؟ میں نے کہا دیکھو میں تمہیں اپنی محبت کا ثبوت عملی طور پہ دے سکتا ہوں، اور اس کے لیے لائٹ کا بند ہونا بڑا ضروری ہے۔ یہ لفظوں سے تعریف کرنا مجھے نہیں آتا۔ کہنے لگی لائٹ بند نہیں ہوگی جب تک تم میری تعریف نہیں کرتے۔ وہ تو جیسے ضد پکڑ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا اچھا یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنا تکیہ اٹھایا اور پاؤں کی جانب رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر تو اس کا پارا ہائی ہوا۔ کہنے لگی اچھا تو تم نے مجھ سے شادی کی تھی؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ پیسوں کے ساتھ ساتھ تم تعریف میں بھی اتنے کنجوس نکلو گے، لیکن کوئی بات نہیں، میں بھی دیکھتی ہوں تم صبر کر کے یہاں کیسے لیٹے رہتے ہو۔ جب تک تم میری تعریف نہیں کرو گے میں تمہیں قریب نہیں آنے دوں گی۔ میں نے کہا دیکھا جائے گا۔ یہ کہہ کر میں تکیہ سیدھا کر کے آرام سے لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ بھی سو گئی۔ میں نے لائٹ آف کی، اس کے برابر میں تکیہ رکھا اور اس کے قریب ہو گیا۔ آج تو ویسے بھی مجھ پہ کسی قسم کی پابندی نہ تھی، تھوڑی سی زور زبردستی کرنی پڑی، لیکن اس نخرے باز لڑکی سے میں اپنا حق پورے روب جما کر لے چکا تھا۔ کچھ تیز طوفانی بارش سے وہ خوف بھی کھاتی تھی، اس لیے بارش نے بھی میری بڑی مدد کی۔ وہ اپنا وجود مجھے سونپ چکی تھی، لیکن صبح خراب موڈ کے ساتھ کچن کے برتن دھو کم رہی تھی، پٹخ زیادہ رہی تھی۔ میرے آفس کا سوٹ بھی پریس نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا ثانیہ میرے کپڑے کیوں نہیں نکالے؟ 7 بج گئے ہیں۔ میں نے جلدی سے اپنا لحاف پیچھے کیا، الماری میں سے اپنے کپڑے نکال کر استری اسٹینڈ کے پاس کھڑے ہو کے اپنے کپڑے استری کرنے لگا۔ مجھے تو شادی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ اپنے کپڑے پریس کیے، کپڑے پہنے، تب تک اس نے غصے سے ناشتہ میرے سامنے رکھ دیا۔ میں بنا ناشتے کے ہی آفس چلا گیا، پورا دن اپنا جی جلاتا رہا۔ واپس آتے ہوئے کافی حد تک میں اپنا موڈ ٹھیک کر چکا تھا۔ سوچا چلو کوئی بات نہیں، نئی بیوی ہے، 4 دن تو نخرے دکھائے گی۔ آتے ہوئے میں اس کے لیے ایک گفٹ لینے کے لیے گفٹ شاپ چلا گیا تاکہ میری بیوی کا کچھ موڈ بحال ہو جائے۔ وہاں سے چند چیزیں خریدی، ایک خوبصورت سے ڈبے میں پیک کروائیں اور گھر آ گیا۔ اس کا موڈ ابھی بھی خراب تھا۔ کہنے لگی صبح ناشتہ کیوں نہیں کیا تھا؟ میں نے کہا تم غصے میں تھی۔ ابھی بھی وہ کچن میں کھڑی روٹیاں بنا رہی تھی جب میں نے وہ گفٹ والا ڈبہ اس کے سامنے کیا۔ اس نے ایک نظر اس گفٹ کے ڈبے کو دیکھا، دوسری نظر اس نے مجھ پہ ڈالی۔ کہنے لگی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا تم ناراض تھی نا مجھ سے، اس لیے تمہارے لیے تحفہ لایا ہوں۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ چھائی۔ کہنے لگی سچی تم میرے لیے گفٹ لائے ہو؟ میں نے کہا اور کیا، دیکھو مجھے لفظوں سے اظہار نہیں کرنا آتا، لیکن میں تمہیں تحفے دیتا رہوں گا۔ اسے شاید اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔